جب وہ دامن مصطفیٰ در مصطفیٰ دروازہ مصطفیٰ پر چلے جائیں گے، رب کی قسم ان کی بگڑی بھی بن جائے گی۔ اساں ایک دروازہ مل بیٹھے نت روز پسارا نہیں ہونا، اسی ایک دروازہ مل بیٹھے نت روز پسارا نہیں ہونا، اسی بوہا مولنا چھڑاں گے جد تیک نظارہ نہیں ہونا، اسا ایک دروازہ مل بیٹھے نت روز پسارا نہیں ہونا، او جان ساڑی ایمان ساڑا دو جگ اتے مان تران ساڑا، اسی کون انہاں بل ولیاں دے نبیاں دا گزارا نہیں ہوتا، اسی کون انہاں بل ولیاں دے نبیاں دا گزارا نہیں ہونا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھ میں روح داخل ہوئی میں نے آنکھیں کھولی تو جنت کے دروازے پر حضور کا نام لکھا تھا۔ اب سوال ہے کہ حضور کا نام جنت کے دروازے پر کیوں لکھا تھا؟ جنت کس نے بنائی؟ جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس پہ نام مصطفیٰ کا کیوں لکھ دیا؟ اب میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ آپ کا گھر ہے، آپ کا دروازہ ہے، اس پہ نام آپ کا لکھا ہوتا ہے، آسان الفاظ میں کہ جس کا گھر ہو نام اس کا ہوتا ہے، لہذا جنت مصطفیٰ کی ہے، دروازے پہ نام بھی مصطفیٰ کا۔ سن لو اے نبیوں، اے ولیوں، اے لوگوں، جنت کا خالق میں ہوں، مالک اس کا مصطفیٰ ہے۔ دوسری حدیث میں دوسری روایت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو عرش کے سینے پہ نام لکھا۔ اللہ نے کیا شان مصطفیٰ کو عطا کی کہ جتنی پڑھ لو کم ہے، تیری تلاش میں میرا وجود ہی نہ رہا، مٹا گئی میری ہستی کو جستجو تیری، حرم میں دہر میں کعبہ میں خانقاہوں میں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو۔ یہ سونے زندہ آنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عرش کے سینے پہ بھی نام مصطفیٰ لکھا، عرش
عرش وہ مقام ہے کہ جو ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، یعنی اس کی حکومت ہے ساتوں آسمانوں پر اور ساتوں زمینوں پر۔ اب پھر بات سمجھاتا ہوں کہ عرش کی حکومت ساتوں زمینوں پر ہے، ساتوں آسمانوں پر ہے، اور مصطفیٰ کی حکومت اس عرش پر ہے۔ مصطفیٰ کی حکومت اس عرش پر ہے۔ آپ کوئی نیا مقام دیکھیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے یہ فلانے کی ملکیت ہے، یہ فلانے کی ملکیت ہے، یہ کسی کی ملکیت ہے۔ اب جو اس ملکیت پر آ کے کوئی اپنا نام لکھ دے تو آپ برداشت کریں گے؟ ہرگز کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ دراصل وہ ملکیت آپ کی ہے۔ اسی طرح سمجھ جاؤ یہ جنت بھی مصطفیٰ کی ہے، یہ عرش بھی مصطفیٰ کا ہے۔ فرمایا کہ تم میرے نبی کا ذکر اپنی زبانوں پر لاؤ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب نے فرمایا تم میرے مصطفیٰ پر درود بھیجو، اس کا ذکر اپنی زبانوں پر لاؤ۔ جسم کا دروازہ زبان ہے، جسم کا دروازہ زبان ہے۔ رب نے ہماری زبانوں پر بھی مصطفیٰ کا نام رکھا۔ یہ بات سمجھا دی کہ تم جو مرضی کرو، تمہاری جسم پہ بھی مصطفیٰ کی حکومت ہے، تمہارے دل پہ بھی مصطفیٰ کی حکومت ہے۔ اور یہی لفظ قرآن کہتا ہے نبی تمام مومنوں کی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کچھ اور سمجھ نہیں آتی باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تیرے تو بس عیب اتنے ہیں میں تیری، تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ، حیران ہوں میرے شاہ، کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ، کیا کیا کہوں تجھے۔ اب ان مسائل سے اگر غور کریں ان پر تو ایک اور مسئلہ، ایک اور پہلو بھی کھلتا ہے کہ اتنا تو مسئلہ حل ہو گیا کہ نبی کی حکومت جنت پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، عرش پہ بھی ہے، فرش پہ بھی ہے، لیکن ان روایات میں ایک بات توجہ والی ہے، غور کرنے والی ہے کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو مصطفیٰ کا نام جنت کے دروازوں پر دیکھا، عرش کے سینے پہ دیکھا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام پہلے رکھتے ہیں یا بعد میں رکھتے ہیں؟
دنیا کا اصول ہے بچے کا نام ہمیشہ بعد میں رکھتے ہیں. اب ادھر توجہ کرنے کی بات یہ ہے ادھر نام بھی نہیں رکھا, پہلے ذات ہوتی ہے پھر نام ہوتا ہے. ادھر معاملہ اور ہے, ادھر نام لکھا ہے رکھا پتہ نہیں کب کا ہوگا. روایات ہے لکھا ہے رکھا پتہ نہیں کب کا ہوگا, اور جب رکھا کب کا ہوگا تو پتہ نہیں پیدا کب کا کیا ہوگا. جملہ نہیں پچایا نہ نعرہ مارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. ایسا جملے بنا کے یہ اصول ہے دنیا کا کہ بچہ پیدا ہو پھر اس کا نام رکھتے ہیں پھر نام لکھتے ہیں. ادھر معاملہ اور ہے, ادھر لکھا پہلے ہے رکھا کب کا ہوگا اور پیدا بھی کب کا کیا ہے. اس سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے مصطفیٰ کی ذات تھی. جب حضور کی پیدائش ہوئی تو مختلف علاقوں میں لوگوں نے مختلف ناموں سے پکارا. کہیں کہا نور آ گیا, کہیں کہا بشر آ گیا, کہیں کچھ کہا, کہیں کہا وداعین اللہ باذنہ و سراجا منیرا, تمہارے پاس روشن چراغ آ گیا. علامہ اسماعیل حقی اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں, اب وہ فرماتے ہیں کہ اس میں دو اشارے اللہ نے فرمائے. ایک یہ کہ جب کوئی ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہوتے ہیں, ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہوتے ہیں, لیکن جو پہلا چراغ ہے وہ اپنی ہی حالت میں رہتا ہے. لہٰذا مصطفیٰ کا چراغ چراغ محمدی وہ چراغ ہے کہ جس سے ہزاروں نہیں لاکھوں دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا ہوئی. صدیق اکبر کے دل میں, غوث اعظم کے دل میں, عمر فاروق کے دل میں, عثمان غنی کے دل میں, حیدر کرار کے دل میں, حضرت پیر سید جنوٹا شاہ کے دل میں, بلکہ تمام غوث کتب ابدال کے دل میں جو ایمان ہے وہ صدقہ مصطفیٰ سے ہے. دوسری تفسیر آپ لکھتے ہیں کہ دوسرا اشارہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں چراغ جل رہا ہو تو اس پہ چور ڈاکہ نہیں ڈالتا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مالک اندر بیٹھا ہوا ہے, جاگ رہا ہے. تو جس کے دل میں عشق مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, الفت مصطفیٰ کا چراغ ہوگا وہ ہمیشہ شیطان کے ڈاکے سے بچا رہے گا. تکبیر. صرف ایک پارٹی بہویں ساتھی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. زندگی کی اور کہیں پر احمد کہا گیا. اب ادھر بھی ایک بات ہے کہ اللہ نے رکھا اپنا نام آہد, محبوب کا رکھا احمد, فرق صرف میم کا ہے. پوچھا اے خدا یہ میم کا کیا تعلق ہے بیچ میں؟ اللہ نے فرمایا جب میم بولتے ہو تو لب جڑتے ہیں, میم بولو تو لب جڑتے ہیں, اسی لیے احمد میں میم رکھا کہ جو اس سے جڑ جائے گا وہ میرے قریب ہوتا جائے گا. آمد کے احد میں کا سمجھوں, یہ کون ہے میم کی چلمن میں, حیرت کی حجاز آیا بھی نہیں, لگتا بھی ہے تم سا دیکھنا. سے آپ کو مختلف مقامات پہ لوگوں نے پکارا. یہ تو حدیث شریف سے میں نے آپ کو ثابت کر دیا. اب بزرگوں کی طرف آتے ہیں.
غار یار عمر فاروق، ان کا بھی اس نام سے کیا ادب تھا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، جب یہ کلمات ادا کیے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو مجھ میں اتنی محبت تھی کہ میں نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ حضور دیکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا؟ عرض کی حضور مجھے آپ سے محبت تھی لہٰذا میں نے انگوٹھوں کو چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگا لیا۔ حضور کو اتنی خوشی ہوئی، آپ نے فرمایا کہ جو یہ کام کرتا رہے گا روز قیامت میں اسے صفوں میں خود تلاش کروں گا، میں خود اسے صفوں میں سے ڈھونڈ کر جنت میں لے کے جاؤں گا۔ سلطان محمود غزنوی اس نے ایک اپنے غلام رکھا تھا، اس غلام کا نام تھا محمد۔ تو جب وہ نام اس کا پکارتا، اس کو پکارتا تو پہلے وضو کر کے آتا یا غسل کر کے آتا۔ تو ایک دن اس نے کہہ دیا دین محمد، محمد دین، دین محمد اس نے کہہ دیا۔ تو جو خادم تھا اس نے سمجھا کہ شاید کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ گھر چلا گیا۔ 3 دن جب نہ آیا تو بادشاہ نے پیغام بھجوایا، اس نے کہا پیغام بھجوا کے کہ اس سے پوچھو یہ 3 دن سے کیوں نہیں آ رہا۔ تو اس کو دربار پہ بلایا، بلا کر فرمایا کہ کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے عرض کی حضور پہلے آپ مجھے محمد بلاتے تھے، اس دن مجھے دین اللہ کہہ دیا تو مجھے لگا کہ شاید مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے۔ تو محمود غزنوی نے کہا تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، محمود غزنوی کا وضو نہیں تھا کہ وہ پاک نام لینے لگا ہے اور اس کا وضو نہ ہو۔ انہیں تو نام سے بھی محبت تھی، اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں زباں تابود در کہاں جائے گی، زباں تابود در کہاں جائے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود مرتقا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب تک ہمارے منہ میں زبان پکڑی ہے، بولتی ہے، حضور کی تعریف ہمارے دلوں کو پسند رہے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار میں گئے سودا لینے، تو آپ نے ایک غلام کو لیا، خریدا کہ آؤ میرے ساتھ میرا سامان گھر تک پہنچا دو۔ نام دریافت کیا تو اس کا نام تھا محمد۔ جب چلے تھے تو بات طے ہوئی تھی 1 چاندی کا سکہ دوں گا۔ جب گھر پہنچے تو فرمایا کہ تم 1 نہیں 2 رکھ لو۔ اس نے عرض کی حضور میرا کام بھی اتنا نہیں تھا اور طے بھی 1 پہ ہوئی تھی 1 چاندی کا سکہ، تو دوسرا آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا 1 تمہارے کام کا، دوسرا تمہارے نام کا۔ پہلا تمہارے کام کا، دوسرا تمہارے نام کا۔ تمہارا نام محمد ہے اور میرے آقا کا بھی نام محمد۔ آخری بات کہ اللہ رب العزت نے نام محمد مصطفیٰ کیوں رکھا؟ یہ انتخاب کردہ نام ہے محمد اللہ رب العزت کا، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو دلیل دی، سیدنا عبد المطلب کے خواب الہام ہوا،
سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں الہام ہوا، خواب میں دیکھا تو یہ نام رب العزت کا انتخاب کرتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور محمد اپنے محبوب کا نام کیوں رکھ دیا؟ محمد کا معنی ہے جس کی زیادہ تعریف کی جائے، یہ تو آپ کا نام ہونا چاہیے تھا۔ ادھر آپ قرآن میں فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر محبوب کا نام رکھ دیا محمد، یہ صرف یہ نام آپ کا ہونا چاہیے تھا۔ تو میں آپ کو بات سمجھا دوں کہ اگر شاگرد کوئی اچھا کام کرے، کوئی لوگ اسے شاباش دے، تو در حقیقت وہ شاگرد کو شاباش نہیں دیتا بلکہ استاد کو دیتا۔ کوئی گھر بنانے والا گھر بنائے، لوگ دیکھ کے کہیں واہ جی واہ کیا گھر ہے، تو یہ مالک مکان کا کمال نہیں، یہ اس بنانے والے کا کمال ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ تم تعریف واللیل کے زلفوں والے کی کرو، والضحیٰ کے رخسار والے کی کرو، محمد مصطفیٰ کی کرو، در حقیقت وہ تعریف تم میری کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد کو بنایا میں نے ہے، تعریف اس کی کرو گے، در حقیقت تعریف تم میری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے اسی طرح محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الینا الا البلاغ۔ جیڑی وگے مدینے دے چمن اندر اس باغ بہاری دا واسطائی، جن چڑھنے دے قرآن پڑھیا، اس کربل دے کاری دا واسطائی، کملی والیا صاحب انہوں بری کر دے، تن امت پیاری دا واسطائی، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے۔ کسی کو نازک بقا تو تسلیم و رضا پر ہے، کسی کو ناز جنت کا نماز بیریا پر ہے، نہ توبہ پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا نہ جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ مجھ سے خدمتی کہ قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ، حبیب یا رسول اللہ۔ آقا ایک اور عرض کرے، میرے مولا جب مرے ہم تو کلمہ تیرا پڑھے ہم، حدیث کے یہ السلام خدا کے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ماشاءاللہ 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 آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے اللہ پاک ہم سب کا آنا قبول و منظور فرما۔ اے اللہ پاک جن جن نے اس محفل میں جو حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں لاکھوں خوشیاں اور رحمتیں نازل فرما۔ ایسے ہی
سب لوگوں کو میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرما، اس خطے پہ اپنی لاکھوں رحمتیں اور نازل فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں عشق مصطفیٰ عطا فرما، محبت مصطفیٰ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ پاک اللہ والوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، شامیانہ پر جبریل کہو تربت پر، کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے، کہ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا